یہ آج صرف ان کو نوکری پہ لگایا ہے کہ بھائی غلام نبی آزاد کے خلاف بولو، ان کا کام ہوئی، ان کو ABC پالیٹکس کی پتہ نہیں۔ جموں کشمیر میں آپ زیرو ہو گئے، اب راجستھان بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ راہل گاندھی زندہ باد بولتے بولتے آپ نے کانگریس کو ڈبا دی۔ اس لیے جموں کشمیر کے لوگوں کی چنتا ہے آزاد صاحب کو، ایک جو ان کے چہروں پہ اداسی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی، اس کو دور کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ کام صرف آزاد صاحب ہی کر سکتے۔ آپ تو سرکار میں تھے بھاجپا کے ساتھ، اس وقت کی بات کیوں نہیں آپ نے چھیڑی؟ اس وقت تو مزے لیے آپ نے، چاہے الطاف بخاری جی ہوں، محبوب مفتی جی ہوں، اور آزاد صاحب نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی پارلیمنٹ میں ہماری میجورٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کیجریوال ہوں، باقی کانگریس کے ایسے کے MP تھے جنہوں نے BJP کو سپورٹ کیا 370 پہ۔ جموں کشمیر کے اندر کافی سمے سے ہلچل تھی اور لگاتار ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ آزاد صاحب کب جو ہے اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ اناؤنس کریں گے، کب اپنی پارٹی جو ہے وہ لانچ کریں گے، کب اس کا فلیگ جو ہے وہ سامنے نکل کر آئے گا۔ تو فائنلی آزاد صاحب نے جو ہے اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا ہے، پارٹی جو ہے وہ لانچ کر دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی یہ نام جو ہے وہ رکھا گیا، اس کا فلیگ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ فلیگ جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور فی الحال ابھی ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے سلمان نظامی جی ہیں، جانے والے پولیٹیشین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فارمر جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں، ان سے بات چیت کریں گے کیا کچھ ان کا کہنا ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت شبھ آپ کو، اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور کس پیٹرن کے اوپر جو ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو اب کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے لوگوں کا وکاس کرنا ہے، بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، اور آزاد صاحب نے ایز چیف منسٹر جو کام کیے ہیں جموں کشمیر میں اسپیسیفکلی وہ ہسٹورک ہیں، وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ان ٹپڑیوں پہ جواب دینے کی ضرورت ہے جو لوگ خود آزاد صاحب کو کل تک کہتے تھے کہ ہم پہ ان کا بہت احسان ہے، انہوں نے بہت کام کیے۔ تو اب ہم ان پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں۔ جموں کشمیر میں آپ زیرو ہو گئے، اب راجستھان بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو اس لیے یہ 2-3 سال سے آزاد صاحب کانگریس ہائی کمانڈ کو بول رہے تھے کہ صاحب آپ کی اسٹریٹجی فیل ہے، آپ UP میں ہار گئے، پنجاب میں ہار گئے، 8 سالوں میں 30 اسٹیٹیں ہار گئے، آپ سیریس ہو جائیے۔ راہل گاندھی زندہ باد بولتے بولتے آپ نے کانگریس کو ڈبا دی۔ اس لیے جموں کشمیر کے لوگوں کی چنتا ہے آزاد صاحب کو، ایک جو ان کے چہروں پہ اداسی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی، اس کو دور کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ کام صرف آزاد صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ جو اس مصیبت میں بھاجپا سرکار نے ان کو ڈالا ہے 8 سالوں میں، اس مصیبت سے غلام نبی آزاد صاحب بھی ان کو باہر نکال سکتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے سڑکوں پہ پردرشن کر رہا ہے، اس پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، کوئی پیکیج نہیں۔ تو ان مدوں پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وکاس نہیں ہو رہا ہے، اور جو پروگرس ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جیسے ہم نے کی 2.5 سالوں میں میڈیکل کالج بنے تھے، ڈگری کالج بنے تھے، ڈسٹرکٹس بنی تھی، تحصیلیں بنی تھی، نوکریاں دی گئی تھی، وہ کام نہیں ہوئے اس اسپیڈ میں، اور وہ جو ادھورے سپنے ہمارے تھے وہ ہم نے پورے کرنے آگے جب ہماری پارٹی جو ہے سب کا آئے گی۔ بات کریں سر، جب آزاد صاحب نے کانگریس سے کوئٹ کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے کانگریس کے دگج نیتاؤں نے جو ہے آزاد صاحب کا نام لیا، اور ابھی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کیا لگتا ہے آپ کو جس امیدوں سے جس لوگوں کو لے کر انہوں نے جوائن کیا تھا ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو، آزاد صاحب کو جوائن کیا تھا، کیا لگتا ہے آپ کو ان امیدوں کو سارا کر پائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں، پہلے لوگ انتظار کریں اس پارٹی تک پہنچ، وہ بھی لانچ ہوگی، اب کیا لگتا ہے آپ کو کانگریس کے جو باقی لیڈر ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر سے ہمیں دوبارہ جو ہے پارٹی کے اندر دکھائی دے گی؟ نہیں، وہاں بچا ہی نہیں ہے کوئی، مجھے نہیں لگتا کوئی بچا ہے، اور کوئی ایسا بھی چہرہ نہیں ہے جو اتنا اسٹرانگ ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جو تھے وہ سب آگے ہیں، اور ابھی ہماری پارٹی لانچ بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ہم نے جو دورے کیے تھے وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کی نبض دیکھنی تھی کہ بھائی کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جموں میں آپ نے دیکھا بارش کے باوجود جو ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ ساؤتھ کشمیر جو ملٹنٹ افیکٹڈ جو ریجن تھا کشمیر کا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ، جناب ویلی لوگوں کا ریسپانس اوور ویلمنگ تھا۔ تو آپ ہماری پارٹی لانچ ہوئی ہے، اب ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے، اور لوگوں کو یقین ہے کہ آزاد صاحب ہی وہ چہرہ ہے، آزاد صاحب ہی وہ لیڈر ہے جو لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، بیوقوف نہیں کر سکتے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ آپ ہی لوگ شگوفہ ڈال رہے تھے مارکیٹ میں، آزاد صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا بنیں گے، آزاد صاحب وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بنیں گے، BJP بنائیں گے، نہیں بنے گے۔ اگر ان کو سبتا کی لالچ ہوتی تو وہ چپ چاپ کر کے ہم بھی بولتے صاحب آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، جائیے پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جائیے۔
ان کو جموں کشمیر کے لوگوں کا کام کرنا ہے, اس مصیبت سے ان کو باہر نکالنا ہے, تو وہ دیکھ سکتے ہیں نہیں پاورز نہیں ہوتی, وہ اسٹک ہوتی ہے. جو ایک پالیٹیشین کام کرتا ہے وہ تو پولیٹیکل پاورز آپ کی ختم ہو جائیں گی, آپ ایک لمیٹڈ اس میں رہتے ہیں. تو جو ہم ایز اے گورنمنٹ کام کر سکتے ہیں جموں کشمیر کے لیے وہ ایز پریزیڈنٹ نہیں کام کر سکتے. اس لیے آزاد صاحب نے کہا کہ جموں کشمیر کے جو مدعے ہیں, چاہے 370 کی جو بات آج کر رہے ہیں کہ ہم واپس لائیں گے, تو ان کو آپ سوال پوچھیے کہ آپ تو سرکار میں تھے باجپا کے ساتھ, اس وقت کی بات کیوں نہیں آپ نے چھیڑی؟ اس وقت تو مزے لیے آپ نے, چاہے الطاف بخاری جی ہوں, محبوب مفتی جی ہوں. اور آزاد صاحب نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی پارلیمنٹ میں ہماری میجورٹی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کیجریوال ہوں, باقی کانگریس کے ایسے کئی ایم پی تھے جنہوں نے بی جے پی کو سپورٹ کیا 370 پہ, اور ان سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری آواز اٹھائیں گے؟ اگر آزاد صاحب نیتا وپکش نہیں ہوتے تو جموں کشمیر کی آج کون آواز اٹھا رہا ہے پارلیمنٹ میں؟ کوئی. جیسے جموں کشمیر جو ہے نقشے سے غائب ہو گیا ہے. تو اس لیے آزاد صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں تو کوئی امید نہیں ہے, مودی جی سے تو کوئی امید نہیں کر سکتے آپ. تو سپریم کورٹ میں آزاد صاحب نے یہ کہا کہ سنوائی جلدی ہونی چاہیے. ان پارٹیوں نے 3 سالوں میں کوئی امیڈیٹ ہیئرنگ کی اپیل بھی نہیں کی سپریم کورٹ میں. کوئی لندن میں گھوم کے آیا, کوئی گلمرگ میں جو ہے برف کے مزے لے رہا تھا. تو اس لیے آزاد صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو امیڈیٹ ہیئرنگ کرنی چاہیے. جب کشمیر آئے جموں کشمیر, پہلی اسٹیٹمنٹ آزاد صاحب نے یہی دی, اور اس کا امپیکٹ دیکھیے کہ 1 ہفتے کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دسہرہ کے بعد اس کی ہیئرنگ کریں گے. تو یہ لیڈر میں کوالٹی ہے نا, امپیکٹ ہے نا. ان باقی لیڈروں نے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ امیڈیٹ ہیئرنگ کریں؟ کیوں نہیں اپیل کی ان کو؟ آزاد صاحب نے کی, اور یہ تک کہا کہ اگر ہماری سرکار چن کے آتی ہے جموں کشمیر میں, ہمیں نہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہے نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہماری سرکار آتی ہے, ہم اسٹیٹ میں زمین کا قانون اور نوکری کا قانون اسٹیٹ اسمبلی پاس کروا سکتی ہے, اس میں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ. بات کریں پارٹی کے اندر کن بات کو پیورٹی دیکھیے, کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی. آزاد صاحب نے کہا کہ ہمیں زیادہ تر یوتھ کو جوڑنا ہے, اور اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم یوتھ کو کس طریقے سے جوڑیں, کیونکہ یوتھ ہی اس دیش کا فیوچر ہے, جموں کشمیر کا فیوچر ہے. اور آزاد صاحب نے کہا کہ آپ نے چلانی ہے پارٹی, چاہے اس میں سینئرس ہوں, جونیئرس ہوں, مہیلائیں ہوں, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہیں, سب نے پارٹی چلانی ہے اور لوگوں کے کام کرنے ہیں. اب ہم ہیں, میں اپنی مثال دوں کہ آج جو کانگریس کے لوگ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, میں نے 15 سالوں میں ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. میرا تو آدھا شریر جو ہے چھل گیا دلی میں دھرنے دے کے. جنتر منتر میں 370 کے بعد جو ہے میں نے ہی دھرنا دیا تھا. یہ لوگ تو تھے ہی نہیں کہیں پکچر میں. یہ آج صرف ان کو نوکری پہ لگایا ہے کہ بھائی غلام نبی آزاد کے خلاف بولو. ان کا کام وہی ہے. ان کو ABC پالیٹکس کی پتہ نہیں ہے, انہوں نے کوئی سنگھرش نہیں کیا ہے. ہم پہ جموں کشمیر ہو, لداخ ہو, ہم جموں کشمیر کے لوگوں نے جو سنگھرش کیا ہے کانگریس میں جو تھے وہ آپ کے سامنے, جنہوں نے 4 بار الیکشن جیتا, جنہوں نے آتنکواد کا مقابلہ کیا. آزاد صاحب وہ شخصیت ہیں جن پہ 30 بار آتنکوادی حملے ہوئے, تب ان کو Z+ سیکورٹی ملی گئی. جو آج یہ لڑکے, یہ بچے جو آج بول رہے ہیں, یہ پکچر میں نہیں دیکھتے. ان کو کیا پتا ہے سنگھرش کرنا کیا ہوتا ہے. دیکھیے, ہمارا کمیونل وچار دھارا کی جو بھی پارٹیاں ہوں گی ان کا خلاف مقابلہ, جو جموں کشمیر میں اس وقت سत्ता میں ہے ان کے خلاف ہمارا مقابلہ. جو نیتیاں BJP کی سینٹرل لیڈرشپ جو سرکار ہے ان کی نیتیوں کے خلاف ہمیں جموں کشمیر میں جانا ہے. اور ہمارا مینیفیسٹو یہ ہوگا کہ یہ کام جو ہے ان سے نہیں ہوا, یہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور جموں کشمیر کے لوگوں کو امید ہے کہ آزاد صاحب جب چیف منسٹر بنیں گے وہ کام کرنے والے ویکتی ہیں. وہ جموں کشمیر کو توڑیں گے نہیں, بانٹیں گے نہیں. یہ نہیں دیکھیں گے یہ کشمیر ہے, یہ جموں ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے. ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. کوئی بیوقوفی دیکھیے, ہم زمین پہ جائیں گے
ابھی ہماری پارٹی لانچ ہوئی ہے آج، اس کے بعد ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے ریسپانس کیا ملتا ہے. ابھی ہماری پارٹی لانچ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہیوج ریسپانس ملا، لیکن ہم جائیں گے یا تو آپ مینیج کریں گے. دیکھیے وہ آدمی بولے گا 50 کے بعد تبھی جائے گا جب یہ تو مینیج کرے گا. ابھی ہم نے پہلے کینڈیڈیٹس دیکھنے ہیں، ہمارے ساتھ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، پہلے ایک پارٹی لانچ ہوئی ہے، پہلے زمین پہ دیکھنا ہے ریسپانس کیا لوگوں نے. ہم بولیں گے ابھی ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، ہم بولیں گے ہمیں 50 سے 5 ہے. تو یہ ایسی بے تکی باتیں ہم کریں گے نہیں. ہم نے سیریسنس دکھانی ہے پالیٹکس میں. ہم نے کوئی مزاق چٹکلا جو آج کل پالیٹکس میں جموں کشمیر میں ہوتا ہے، کوئی سیریس مدعے کی بات کریں وہ آپ کو کہتے ہیں جی چنتا نہیں کر رہی ہے. نان سیریس ہے. جموں کشمیر میں مہاراجا ہری سنگھ نے رول کیا ہے، شیخ عبداللہ نے رول کیا ہے، غلام نبی آزاد صاحب نے رول کیا ہے. ایسی چھٹپٹی مذاقیہ چیزیں سیریس ایشوز میں یواؤں پہ لاٹیاں برسا رہے ہیں تو پھر بولتے ہیں چنتا نہیں کرتے. نان سیریس لوگ. ہم نے سیریس پالیٹکس کرنی ہے، مدعوں پہ پالیٹکس کرنی ہے. ڈیموکریٹک آزاد پارٹی اسٹیٹ کو لانے کی سپورٹ نہیں ہے. بالکل ہمارے مین ایجنڈے میں ہے اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے. آزاد صاحب ہی لا سکتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ کو مجبور کیا آزاد صاحب نے ایک ہفتے میں ہیئرنگ کرنے کے لیے، ایسے ہی سینٹرل لیڈرشپ جو بھاجپا کی ہے، جو سطح میں بیٹھے ہیں، ان کو مجبور کریں گے. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہم سب جو سیکولر وچاردھارا کی پارٹیاں ہیں ہندوستان میں، چاہے اس میں شرد پوار جی کی پارٹی ہو، ممتا جی کی، ہم سب یونائٹڈلی بھاجپا کے خلاف لڑیں گے سینٹرل میں. یہ تو ہمارے ساتھ سماعت نظامی چیز جو ہمارے ساتھ جڑے تھے، اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے لانچ ہو چکی ہے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ کمپیٹ یہ ان پارٹیز کو کریں گے جو کہیں نہ کہیں کامنل ان کی ان سے جو ہے آزاد پارٹی جو ہے کمپیٹ کریں گے. اور کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے امید ہے کہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے نئی کچھ پریورتن جو ہے جموں کشمیر میں لے کر آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کیا کچھ آگے نکل کر آئے گا، آپ تک پہنچانے کا پریاس کریں گے. فی الحال اتنا ہی. جڑے آپ سچ نیوز کے ساتھ.